ایک اور اہم مسئلہ، خاص کر کے ہم نے دیکھا ہندوستان میں یا یو پی بہار وغیرہ میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. گھر میں اگر 8-10 افراد رہتے ہیں یا جوائنٹ فیملی رہتی ہے، اب اس میں ایک ان کا ترتیب بنا ہوا ہے کہ اس سال والد صاحب کے نام پر قربانی ہوگی، اگلے سال والدہ کے نام پر ہوگی، پھر تیسرے سال بیوی کے نام پر، پھر چوتھے سال بچے کے نام پر، پھر 5ویں سال اپنے نام پر. اس طرح سے ایک روٹین سیٹ ہے اور ہر 8-10 سال کے بعد ایک آدمی کا نمبر آتا ہے. اب ایسی صورت میں وہ لوگ اگرچہ مالک نصاب نہیں ہے، مالک نصاب خود بیٹا ہے، وہ کماتا ہے، وہی گھر چلاتا ہے، وہی پوری فیملی کو پالتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے نہ کر کے والد والدہ کی طرف سے کرتا ہے کہ یہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں اگر میں اپنی طرف سے کروں گا تو ان کو برا لگے گا اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں ان کی موجودگی میں اپنی طرف سے قربانی کروں. تو اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہاں پر یہی چیز ہے جو رسم کے طور پر ادا کی جا رہی ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مسلمانوں میں قربانی بھی ایک رسم کے طور پر ادا ہو رہی، حقیقت میں اس کو عبادت کے طور پر نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ بات آتی ہے عبادت، بندگی، فریضہ کہ جس پر جو چیز فرض ہے اس کو کمپلسری کرنا ہے. جیسے جو عاقل بالغ مسلمان ہے اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لہذا اس کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ میں ابھی ظہر کی نماز میں اپنی نہیں پڑھوں گا، ابا کی پڑھوں گا، تو ہو سکتی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو اس کے اوپر جو فرض ہے اسے ادا کرنا ہے. ہاں والد صاحب کے لیے، دادا کے لیے نوافل پڑھ کر کے اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، مگر فریضہ اپنا ادا کرنا ہوگا. اسی طرح سے ایک گھر کے اندر جو شخص مالک نصاب ہے، جو شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے. جب وہ صاحب نصاب رہے گا، ہر سال اگر وہی صاحب نصاب ہے اور باقی کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اسی کے نام پر ہی قربانی ہوگی. باقی جتنے بھی ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے. نیت یہ کر لے کہ قربانی میری طرف سے ہو رہی، اس کا ثواب والدین کو، اولاد کو، فلاں کو یہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، مگر اصل واجب اس کے ذمے جو ہے وہ اس کے ادا کرنے کے بعد ہی ادا ہوگا. اور اگر جیسے گھر میں بڑا لڑکا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب، وہ خود مالک نصاب ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے نہ کر کے اپنی ماں کی طرف سے کر رہا ہے یا اپنے بیٹے کی طرف سے کر رہا ہے، جبکہ وہ مالک نصاب نہیں ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ذمے جو واجب رہا وہ واجب ہی رہا، یعنی وہ شخص گنہگار ہوگا. وہ تو گوشت کھانا ہو گیا، کیونکہ جن پر واجب نہیں تھی ان کے نام سے کیا اور کھا رہے ہیں، گوشت کھانا ہوا. لیکن جس کے اوپر واجب تھی اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی تو اس کا واجب رہ گیا اور وہ گنہگار ہوا. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پورے گھر کے اندر اگر ایک صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب، اور اگر 10 افراد ہیں اور 10 صاحب نصاب ہیں تو 10 پر قربانی واجب ہے. یعنی کہ اس سال ان کے نام سے، اس سال ان کے نام سے، یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، یہ بند کر دیا جائے. جو بھی مالک نصاب ہے اور قربانی کے ایام میں وہ مالک نصاب ہیں تو ان پر قربانی واجب ہے، انہیں اپنی طرف سے کرنی ہے. ہاں اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنا واجب ادا ہونے کے ساتھ ساتھ اگر والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، مگر اپنا واجب اسے ادا کرنا ضروری ہے.